بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کی آزمائش بہت لمبی ہو گئی ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے شاید آپ کو بھلا دیا ہے؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر آزمائش کے اختتام پر اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسے عظیم انعام دیتا ہے جو دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، شاید آج آپ کو اپنی تکلیف بے معنی لگ رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس تکلیف کے ذریعے آپ کو اس مقام تک پہنچا رہا ہو جہاں آپ کبھی اپنے بل بوتے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کی ایک بھی آہ، ایک بھی آنسو اور ایک بھی سچی دعا ضائع نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم انعام کون سے ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ آپ کی آزمائش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ پانچواں انعام وہ ہے جسے جان لینے کے بعد شاید آپ اپنی آزمائش کو پہلے جیسی نظر سے نہ دیکھیں۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزرتا ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہوتی ہے، کسی کو بیماری، کسی کو رشتوں کی تکلیف اور کسی کو ایسی پریشانی جسے وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ایک مومن اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت، ایک تربیت اور ایک عظیم انعام چھپا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم صرف اپنی تکلیف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ ہماری شخصیت، ہمارے ایمان اور ہمارے مستقبل کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ کئی مرتبہ یہی آزمائش اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو پہلے سے کہیں بہتر بنانا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بلند مقام۔ آج ہم جانیں گے کہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش پوری کر دیتا ہے تو وہ اسے کون سے 5 عظیم انعام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، دل کا حقیقی سکون۔ سب سے پہلا اور سب سے قیمتی انعام جو اللہ اپنے بندے کو آزمائش کے بعد عطا فرماتا ہے وہ دل کا ایسا سکون ہے جو صرف حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہونے سے ملتا ہے۔ آزمائش کی شروعات میں انسان ہر طرف راستے تلاش کرتا ہے، لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے، اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہا، تب وہ دل کی گہرائی سے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہی آزمائش دل کو بے چین کرتی ہے، راتوں کی نیند چھین لیتی ہے اور انسان بار بار یہی سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ صبر اختیار کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرتا ہے اور دعا کا دامن نہیں چھوڑتا، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان اترنے لگتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ پھر اگرچہ حالات فوراً نہ بھی بدلیں، مگر انسان کے اندر انہیں برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حقیقی سکون ہے جو نہ دولت دے سکتی ہے، نہ شہرت اور نہ ہی دنیا کا کوئی رشتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اس حقیقت کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم برسوں تک رہا، مگر انہوں نے اپنی امید کبھی اللہ سے نہیں توڑی۔ وہ اپنا درد لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے رکھتے رہے۔ آخر کار اللہ نے نہ صرف انہیں ان کے بیٹے سے ملا دیا بلکہ ان کے صبر کو ایسی عزت عطا کی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
وہ صبر کی مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت آزمائش میں ہیں تو صرف آسانی کی دعا نہ کریں، بلکہ یہ بھی مانگیں کہ اللہ آپ کے دل کو اپنا ایسا سکون عطا کر دے جو ہر خوف، ہر بے چینی اور ہر پریشانی پر غالب آ جائے۔ کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسان صرف آزمائش سے نہیں نکلتا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، غیر متوقع راستوں سے کشادگی۔ اللہ وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آزمائش کے دوران اکثر انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر راستہ بند ہو چکا ہے، رزق محدود نظر آتا ہے، مواقع ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور دل بار بار یہی کہتا ہے کہ اب شاید کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن جو لوگ ایسے وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ ان کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کئی مرتبہ انسان ایک راستے پر اصرار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اچانک رزق میں برکت آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جو زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور کبھی ایسی آسانی پیدا ہو جاتی ہے جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ یقین رکھنے کا نام ہے کہ اللہ صحیح وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ یہی یقین بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ ہر مشکل میں امید کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت صرف رزق کی خوشخبری نہیں دیتی، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اس کے احکام پر قائم رہتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آج آپ کو ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو مایوس نہ ہو سکتا ہے جس دروازے کے بند ہونے پر آپ غمگین ہیں، اللہ اس سے کہیں بہتر دروازہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ کی سب سے بڑی رحمت اسی راستے سے آتی ہے جس کا انسان نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوتا۔ نمبر 3، حکمت اور بصیرت کی عطا۔ اللہ بندے کو وہ حکمت اور بصیرت عطا کرتا ہے جو صرف آزمائش سے حاصل ہوتی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کے بعد اللہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ شاید اس کے حالات بدلنے میں وقت لگ جائے، لیکن اس کی سوچ، سمجھ اور شخصیت ضرور بدل جاتی ہے۔ جو انسان کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتا تھا، وہ اب ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو آزمائش انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ صبر کے ساتھ آزمائش سے گزرنے والا انسان جلد بازی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اسی لیے وہ فیصلے بھی پہلے سے زیادہ سوچ سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ یہی پختگی بعد میں اسے بہت سی غلطیوں سے بچا لیتی ہے۔ آزمائش انسان کو لوگوں کی پہچان بھی سکھا دیتی ہے۔ مشکل وقت میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون صرف خوشیوں کا ساتھی تھا اور کون واقعی دل سے اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسی طرح وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اصل سہارا
انسان نہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی احساس اس کے دل کو مخلوق سے کم اور خالق سے زیادہ وابستہ کر دیتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو پہلے جیسی اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ غم۔ اس لیے وہ اپنی امیدیں دنیا سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ لیتا ہے۔ یہی بصیرت انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور ہر آنے والی آزمائش کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ نمبر 4، قرب الہی میں اضافہ۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے اور بھی زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کا شاید سب سے خوبصورت انعام یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد بندے کا اپنے رب سے تعلق پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو انسان کبھی صرف مشکل آنے پر دعا کرتا تھا، اب وہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جو نماز پہلے صرف ایک فرض محسوس ہوتی تھی، وہی نماز اب دل کا سکون بن جاتی ہے، کیونکہ آزمائش اسے یہ سکھا دیتی ہے کہ حقیقی اطمینان صرف اللہ کے قریب رہنے میں ہے۔ جو لوگ آزمائش کے دنوں میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں عبادت کی ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے جو پہلے انہیں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دعا اب صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ اپنے رب سے دل کی بات کرنے کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جاتی ہے۔ انسان بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کیونکہ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے سب سے بہتر سننے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن سے تعلق بھی بدلنے لگتا ہے۔ پہلے شاید قرآن صرف تلاوت تک محدود تھا، لیکن اب اس کی ہر آیت دل کو چھونے لگتی ہے۔ جب انسان اللہ کے کلام میں اپنے سوالوں کی جواب، اپنی پریشانی کا سکون اور اپنی زندگی کی رہنمائی دیکھتا ہے تو قرآن اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر بندے کا توکل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے مشکل وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑا تو آئندہ بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین اسے ہر نئی آزمائش میں گھبرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ بعد میں اعتراف کرتے ہیں کہ اگر وہ آزمائش نہ آتی تو شاید وہ کبھی اللہ کے اتنے قریب نہ ہو پاتے۔ بظاہر وہ دن تکلیف والے تھے، لیکن حقیقت میں وہی دن ان کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بن گئے، اور یہی قرب الہی اللہ کے سب سے قیمتی انعامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، زندگی کا عظیم ترین موڑ۔ اور اب آتے ہیں اس سب سے بڑے انعام کی طرف جس کے بعد انسان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اللہ صرف آزمائش ختم نہیں کرتا بلکہ اسی آزمائش کو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بنا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان چند لمحوں کے لیے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور دل سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اگر وہ آزمائش نہ آتی تو شاید میں کبھی اللہ کے اتنے قریب نہ ہو پاتا۔ جس تکلیف کو وہ کبھی اپنی بدقسمتی سمجھ رہا تھا، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہی اس کی سب سے بڑی تربیت تھی۔ اللہ اسے گرا نہیں رہا تھا بلکہ پہلے سے کہیں بلند مقام کے لیے تیار کر رہا تھا۔ پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ صرف دنیا ہی نہیں بدلی بلکہ آخرت کی فکر بھی اس کے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب وہ ہر کامیابی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور ہر مشکل کو اپنے رب کی حکمت۔ یہی سوچ اسے ایک بہتر انسان، بہتر مسلمان اور اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ اس وقت اپنی زندگی کے اسی موڑ پر ہوں جہاں اللہ خاموشی سے آپ کو ایک ایسے انسان میں
تبدیل کر رہا ہو جس کے بارے میں آپ نے کبھی خود بھی نہیں سوچا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کی یہی آزمائش کل آپ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے سب سے عظیم انعام ثابت ہو جائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں امید پیدا کی ہے اور آپ کا اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ مجھے اللہ پر مکمل یقین ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان تازہ کرنے والی اور دلوں کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو اس شخص تک ضرور شیئر کریں جو اس وقت کسی آزمائش، پریشانی یا مایوسی سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کی آزمائشوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عظیم انعام کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔